ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ جمال الدین علی نے ابن انشا کو انشا جی کہا، جس کی وجہ سے ابن انشا کا نام انشا جی ہی ہو گیا۔ انشا جی نے 1942 میں لدھیانہ ہائی اسکول سے درجہ اول میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ جامعہ پنجاب سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ گریجویشن کرنے کے بعد انشا جی نے ملٹری اکاؤنٹس کی ملازمت کو خیر بات کہا اور دہلی جا کر امپیریل کونسل آف ایگریکلچر میں بھرتی ہو گئے۔ انشا جی نے 1960 میں روزنامہ امروز کراچی میں درویش دمشقی کے نام سے کالم لکھنا شروع کیا۔ ابن انشا کی مشہور تصانیف میں اس بستی کے ایک کوچے میں میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ پاکستان کے نامور شاعر انشا جی کا شمار اردو ادب کے مایہ ناز قلم کاروں میں ہوتا ہے۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ جمال الدین علی نے ابن انشا کو انشا جی کہا، جس کی وجہ سے ابن انشا کا نام انشا جی ہی ہو گیا۔ انشا جی 15 جون 1927 کو موزہ تھلہ تحصیل فلور ضلع جلندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام چودھری منشی خان اور والدہ کا نام مریم تھا۔ انشا جی نے 1942 میں لدھیانہ ہائی اسکول سے درجہ اول میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد وہ امبالہ چھاؤنی میں ملٹری اکاؤنٹس میں بطور کلرک بھرتی ہو گئے۔ کم آمدنی، گھریلو الجھنوں اور دفتری مصروفیات کے باوجود انہوں نے تعلیمی سلسلہ منقطع نہیں ہونے دیا۔ چنانچہ 1944 میں منشی فاضل کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے 1946 میں جامعہ پنجاب سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ گریجویشن کرنے کے بعد انشا جی نے ملٹری اکاؤنٹس کی ملازمت کو خیر بات کہا اور دہلی جا کر امپیریل کونسل آف ایگریکلچر میں بھرتی ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور آئے اور 1947 سے 1949 تک ریڈیو پاکستان لاہور میں کام کرتے رہے۔ جولائی 1949 میں وہ ریڈیو پاکستان کی ملازمت کے سلسلے میں کراچی منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے اردو کالج کراچی میں داخلہ لیا اور 1953 میں اردو زبان و ادب میں MA پاس کیا۔ انشا جی نے 1960 میں روزنامہ امروز کراچی میں درویش دمشقی کے نام سے کالم لکھنا شروع کیا۔ 1965 میں روزنامہ انجام کراچی اور 1966 میں روزنامہ جنگ سے وابستگی اختیار کی، جو ان کی وفات تک جاری رہی۔ امروز، انجام اور جنگ کے علاوہ انہوں نے لاہور کے ہفت روزہ ایڈیشنز اور ہفت روزہ اخبار خواتین اور اخبار جہاں میں بطور کالم نگار خدمات سر انجام دیں۔ وہ 1959 میں پاکستان رائٹر گلڈز کے رکن بنے اور 1962 میں نیشنل بک کونسل کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے اور طویل مدت تک اس عہدے پر تعینات رہے۔ انشا جی نے بچوں کے لیے نظمیں لکھیں۔ ان کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام بلقیس بانو تھا اور گھر میں ان کو پیار سے بلو کہا جاتا تھا۔ ابن انشا روزانہ بلو کے لیے ایک نظم لکھا کرتے اور جب بہت ساری نظمیں جمع ہو گئی تو ان نظموں کو بلو کا بستہ کے عنوان سے یکجا کر کے 1957 میں شائع کیا گیا۔ ابن انشا کی مشہور تصانیف میں اس بستی کے ایک کوچے میں، چاند نگر، دل وحشی اور بلو کا بستہ شامل ہیں، جبکہ ان کے سفر ناموں میں آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، چلتے ہو تو چین کو چلیے، نگری نگری پھرا مسافر شامل ہیں۔ ابن انشا کو ان کی خدمات کے صلے میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ ابن انشا 11 جنوری 1978 کو لندن میں انتقال کر گئے۔